بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله خير الأسماء بسم الله رب العرب ورب السماء بسم الله الذي لا يقول مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله وعلى بركة الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمصباح فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها قرب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا خاک طیبہ ازد والم حسن است اے خلق شہدی کی آزادی پرست سلام علیکہ نبی مکرم مکرم تر ازمال پرستی آزادی سگی درگاہ میدہ شروع شفاہ قرب ربانی کہ بر شیران شرف دارت سگی درگاہ جیلانی الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کی حمد و سلام حضور و شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و نیاز رکھنے کا علاج پیش کرنے کے بعد صدر محفل زینت محفل فرمودہ یا روش ولایت مفتی ابن مفتی ولی ابن ولی عالم ابن عالم صاحبزادہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری اشعری خلیفہ مجاز آستانہ اللہ بچوچہ شریف دنیا اور دیگر متقدر علماء کرام اور طلباء کرام السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنی فضل اور اپنی توفیق سے مجھ احمد اور عدنان کو یہ فضل اور رحمت بخشی کہ میری یہ بات میں علم ہے اور جس نے مجھے اظہار باتیں زمین کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان کا بھی زمین کا، اللہ نور ہے۔ مثل نور ہی اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ تو اس کے نور کی مثال خود رب العزت فرماتے ہیں مثل نور ہی کمشکاۃ تاب کی سی ہے، کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اس تاب میں مصباح چراغ ہے، المصباح فی الزجاجہ، اور اس چراغ میں فانوس ہے۔ اس رب العزت کے نور کی مثل تاب کی سی ہے، تاب جس میں چراغ ہو اور چراغ جس میں فانوس ہو، اور وہ روشن ہوتا ہے مبارک زیتون کے درخت سے۔ اللہ نور ہے آسمان کا بھی زمین کا بھی، اس کے نور کی مثال کا مشکات ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مصباح سے مراد قلب محمدی ہے، اور مثل نورہ سے مراد نور محمدی ہے، مصباح سے مراد قلب محمدی ہے، اور مشکات سے مراد جسم محمدی ہے، اور زجاجہ سے مراد سینہ محمدی ہے۔ اس کی تفسیر بریلوی کے تاجدار نے اس طرح کی ہے، آپ فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ شمع
میری مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو نور تو باری تعالیٰ کی ذات کا ہے، باری تعالیٰ اجسام سے منزہ ہے، باری تعالیٰ کا جسم تو ہے نہیں، باری تعالیٰ کی ذات ہی نور ہے، اس کا جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ذات ہے۔ تو دوسرے مقام پہ رب العزت فرماتا ہے میری مثل کوئی شے نہیں، اس مقام پہ رب العزت فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال نور محمدی ہے۔ جب اس کی مثل کوئی شے نہیں تو جو اس کی ذات کا عین ہے نور، اس کی مثال ہے کیسے ہو؟ اس کی ذات کی مثال نور محمدی کے ساتھ دی جا رہی ہے، اس کی ذات کی مثال نور محمدی کے ساتھ کیوں ہو؟ وہاں پہ ذات کا عین ہے نور، اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور کائنات میں آتی ہے، اس کی ذات واجب ہے، اس کا وجود واجب الوجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امکانات میں آتا ہے۔ پھر نور محمدی کی مثال کیوں نہیں دی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے واسطے قاعدہ یہ ہے کہ نوع ایک ہوتا ہے، اگر نوع ایک نہ ہو تو نظیر بنتی ہے، مثال نہیں بنتی، اس کو نظیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا مثل نورہ، حضور ممکنات میں ہے، رب تعالی واجب ہے، تو نوع تو ایک نہ ہو۔ پھر مثل نور ہی یہ کہنا مجھے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، یہ مثال نہیں ہے، نظیر، کیونکہ زید اور شیر ان دونوں کا نوع ایک نہیں ہے۔ زید حیوان ناطق سے، ان دونوں کا نوع تو ایک نہیں ہے، یہاں پہ باتیں دو ہیں۔ ایک تو مثل نور ہی سے رب تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیوں کیا؟ کیونکہ نوع ایک نہیں ہے، واجب و ممکن کا نوع ایک ہوتا ہے، نوع ایک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا نور ہے، اور حضور کی ذات ممکنات پہ آتی ہے، تو مثل نور ہی، نور محمد باری تعالیٰ کے نور کی مثال دینا یہ صحیح ہے۔ تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ مثل سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، جہاں پہ نورانیہ مراد لیا جا رہا ہے، جہت نورانیہ کو دیکھا جا رہا ہے، نہ کہ جہت واجب و ممکن۔ اس وجہ سے مثل نور ہی کا اللہ رب العزت کا نام فرماتا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہوئی ہوئی۔ جب جہت نورانیت کو دیکھا جائے گا تو رب تعالیٰ بھی نور ہے اور حضور کی ذات بھی نور ہے، تو مثل نور ہی کے ساتھ تعبیر کرنا سکتا۔ پھر پہلی بات کہ رب تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں کیونکہ وہ واجب ہے، پھر حضور کو رب تعالیٰ کی مثل کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ کوئی شے بھی باری تعالیٰ کی مثل نہیں، حقیقت یہی۔ لیکن اب نور محمدی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھانا ہے۔ اگر کلام کے ظاہر کو دیکھا جائے، کلام کے ظاہر کا ہی اعتبار کیا جائے، کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ کا اعتبار کیا جائے، یا نور محمدی کا اعتبار کیا جائے، دونوں صورتوں میں یہ بطور مجاز حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت باری تعالیٰ کا نور جو ہے واجب ہے۔ نور کی تعریف یہ ہے ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، جو شے بھی ذاتی ہی ظاہر ہو، جس کی ذات کا تقاضا یہ ہو کہ وہ ظاہر ہونے کو پسند کرے، اس کی ذات تقاضا کرے اس کے ظاہر ہونے کو، اور غیر کو ظاہر کرے، یہ صرف باری تعالیٰ کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ بطور مجاز ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین
کہ باری تعالیٰ خالق تب بنتا ہے جب نور محمدی بات وجود میں آتا ہے۔ پھر دوسری حدیث بات کی ہے، دوسری حدیث بات ہے، کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اول جو باری تعالیٰ نے تخلیق فرمائی وہ تو قلم کی۔ تیسری حدیث بات ہے، کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق تو عقل کی فرمائی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اذا تعارض تساقط، جب تعارض آ جائے احادیثوں کے درمیان تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو تخلیق فرمایا یہ تو غلط ہے، کیونکہ دوسری دو احادیثیں بھی تو ہیں، ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو تخلیق فرمایا؟ یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا یا عقل کو تخلیق فرمایا۔ تو قاعدہ تو یہی ہے اذا تعارض تساقط، حدیثوں کے درمیان تعارض آ گیا چھوڑ دو، کسی پہ بھی عمل کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا ہی سے یہ حکم نہیں لگایا جاتا اذا تعارض تساقط، کہ حدیثوں کے درمیان تعارض آ گیا تو آپ چھوڑ دو۔ پہلی جہت یہ ہے کہ ان احادیث کے درمیان دیکھیں گے تطبیق ممکن ہے، اگر تطبیق ممکن ہو، موافقت ہو سکتی ہو تو موافقت دی جائے گی۔ پھر بھی تساقط نہیں، پھر دوسرا درجہ آتا ہے، وہ درجہ ہے پھر دیکھیں گے کوئی مرجح پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی حدیث پاک کو ترجیح دے، کوئی مرجح موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اول ما خلق اللہ نوری کو ہم ترجیح دیں۔ اگر کوئی مرجح بھی پایا نہیں جا رہا جس کی وجہ سے ترجیح دی تھی وہ بھی نہیں ہوئی، تو پھر درجہ ہے اذا تعارض کہ جب تعارض آ جائے حدیثوں کے درمیان دونوں کو چھوڑ دو۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ تینوں حدیثوں میں اول کا اطلاق ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اول اور ابتدا شیعانی ہے، ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر بچے نے قرآن پاک کا آغاز کیا الحمد سے، پھر سورت بقرہ پڑھی، پھر سورت آل عمران پڑھی۔ اب الحمد اول ہے اور سورت بقرہ اور آل عمران یہ ثانی اور ثالث ہے، ان دونوں کو آپ اول نہیں کہہ سکتے، تو یہ تو شیعانی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تطبیق ہی ممکن ہے، پہلا درجہ ہی ممکن ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی جواب بسم اللہ شریف اور الحمد شریف آیا ہے۔ جس طرح کے کتابوں کی ابتدا میں ہی یہ بات بنا دی جاتی ہے کہ بسم اللہ شریف کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنی ہے، اور الحمد شریف کے بارے میں بھی حدیث پاک آ گئی، تو تطبیق ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ ابتدا کی تین قسمیں، ایک ابتداء حقیقی ہے جو سب سے مقدم، سب سے جو مقدم ہو وہ ابتداء حقیقی، اور ابتداء اضافی جو بعض پر مقدم اور بعض پر مقدم۔ مثال کے طور پر الحمد ہے نا، یہ بسم اللہ سے مؤخر ہے اور باقی سارے قرآن سے مقدم، ترتیب کے لیے، اور ابتداء عرفی جو مقصود سے مقدم، یہ دونوں چیزیں ہی مقصود سے مقدم۔ اب جہاں پہ ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری کو ابتداء حقیقی پر محمول کیا جائے گا، ان کے محامل الگ الگ ہیں۔ پھر اول ما خلق اللہ القلم یا عقل کا سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری کا درجہ ہے، دوسرے درجے میں یہاں پہ مرجح بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری حدیث بعد میں اس کی صراحت آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر قد خلق قبل الاشیاء نور نبی قبل، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کو نور کو پیدا، تو ہر شے ممکن میں آتی ہے، ہر شے ممکن ہے، تو قلم بھی امکان میں آیا، عقل
علامہ عبید اللہ کندھاری بھی لکھتے ہیں قلم کے متعلق، قلم بھی نور ہے جس میں نورانی، قلم بھی جس میں نورانی، اس پہ دال کیا ہے؟ حدیث پاک کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلم مدرک ہے، قلم بات کو سمجھتا ہے، تب تو فرماتے ہیں ماذا اکتب یا رب العالمین، کیا لکھوں؟ تو یہ بات دال ہے کہ قلم بھی نہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے سب کچھ لکھ دیا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہے فَكُتِبَ مَا قَالَ وَمَا يَكُونُ، قلم نے ما قال بھی لکھ دیا، ما یکون بھی لکھ دیا۔ اگر قلم سب سے اول تخلیق مراد دی جائے باری تعالیٰ کی تخلیقات میں سے، تو پھر قلم نے ما قال لکھا، ما یکون تو لکھ دیا۔ کیونکہ آپ اول میں قلم مان رہے ہیں تو نور محمدی، عقل اور باقی ممکنات یہ تو بعد میں ہے، تو ماکان کیا ہے؟ ماننا پڑے گا ماکان نور محمدی ہے، تب ہی قلم نے ماکان لکھا، جو ماکان لکھا تھا وہ نور محمدی۔ پتا چلا کہ باری تعالیٰ خالق ہونے کے اعتبار سے نور محمدی کو تخلیق فرماتا ہے، باری تعالیٰ کے ساتھ صفت کا اطلاق خالقیت والی کا کر دیا جاتا ہے۔ اگر قلم لکھتا ہے تو ماکان میں پہلے نمبر پہ نور محمدی لکھتا ہے، پھر ما یکون لکھتا ہے۔ یہ ہے نور محمدی۔ پھر یہاں پہ آگے چلتے ہیں ماسد نور کی۔ اب توجہ سے بات سننی ہے، اب بات مزید گہری کرنے لگا۔ باری تعالیٰ بذات ہی نور، اور باری تعالیٰ کی ذات واجب۔ نور کی تعریف یہ ہے کہ ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، بذات ہی شے ظاہر ہو اور غیر شے کو ظاہر بھی کرے وہ نور۔ اس سے پتہ چلتا ہے نور واجب کا خاصہ ہے، جس کو قاضی مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے منحیات میں ذکر کیا کہ نور انما وجود خاص، نور محض باری تعالیٰ کا وجود خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نور نہیں۔ ممکن میں سب اشیاء تھی، ممکن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب امکان ہے تو امکان میں دو جہتیں ہوتی ہیں، وجود بھی ہوتا ہے، عدم بھی ہوتا ہے۔ امکان میں دو جہتیں ہوتی ہیں، اس میں ہونا بھی ہوتا ہے، نہ ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن امکان میں اصل عدم ہے، کیونکہ وجود تو تب راجع ہوگا جب کوئی مسبب، کوئی سبب پایا جائے گا، تب وجود پایا جائے گا۔ ویسے تو عدم ہے، فلاں بندہ حفظ کر سکتا ہے، اب بذاتی ہی ظاہر کا اعتبار کریں تو وہ حافظ ہے، کر سکتا ہے، وجود ابھی آنا ہے بذاتی ہی، بالفعل شے معدوم ہے۔ تو جس میں اصل عدم ہے وہ تو نیا ظلمت ہے، جس میں اصل ہے ہی معدوم ہونا، جس کا اصل وجود ہے ہی نہیں، وہ تو معدوم ہے۔ تو معدوم میں تو ظلمت آتی ہے دنیا میں، تو پھر آپ کا حضور کو نور کہنا یہ تو صحیح نہیں، پھر یہ حضور کو نور کہنا یہ تو شرک کے جہت میں آئے گا، جس طرح کے اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے۔ وہابی یا دیگر بدعقیدہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں حضور کو نور کہنا یہ باری تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، پھر تو یہ شرک کی جہت میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان بدعقیدہ لوگوں کے نزدیک شرک امور عامہ میں سے ہے، جہاں جیسے وجود کون، وجود، ثبوت، حصول یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ان بدعقیدہ لوگوں کے ہاں شرک بھی ایسے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے حضور نور ہے، مشرک ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور مختار کل ہے، مشرک ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ
والوں کو ہاں شرک بھی ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور کی ذات میں اصل ادب ہے، اور جب حضور کی ذات میں ادب اصل ہے جو اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے، تو باقی انبیاء اور رسول تو بدری کے اولا ظلمت کا شکار ہو گئے، ان میں تو معدومیت بدری کے اولا مانی جائے گی، پھر آپ کا حضور کو نور کہنا سکتے ہیں۔ پھر بعد اس کے علماء نے علم، عقل، نظر اور بہت سے ایسے اشیاء ہیں جن پہ نور کا اطلاق کیا ہے، بہت سے ایسے اشیاء نور کا اطلاق کیا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تم تو اللہ کی تخلیق میں سے سب سے افضل میں نورانیت کے قائل نہیں ہو، وہ جو افضل ہے وہ فرماتے ہیں اللہ مومن کو بھی نور عطا کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ مومن کو بھی نور عطا کرتا ہے، پھر عقلی احتمال تو ہے معدومیت والا۔ تو اس کا جواب یہ ہے میاں حقیقی نور واجب باری تعالیٰ کا ہی۔ اب جو باقی اشیاء کے ساتھ اگر نور کی نسبت کی جاتی ہے جو مصطفیٰ حقیقت نہیں ہے، مصطفیٰ من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فیض دیتا ہے، اور فیض کا معنی بھی دینا ہوتا ہے۔ بندہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہو، اللہ اپنی فضل، اپنی انوار اور تجلیات اس میں ان دیتا ہے، یہ ہے مصطفیٰ من اللہ۔ پھر ایک جہت یہاں سے نکلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معدوم تو مانتے ہو، یہ تو مانتے ہو کہ حقیقت میں نور نہیں ہے، تو پھر میاں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ من اللہ ہونے کے باوجود نور تو ہے، آپ نورانیت سے پہلے حضور کی ذات میں ظلمت مانتے ہو، اس کا مطلب تو یہ بن رہا ہے کہ نور ہے حضور، مصطفیٰ من اللہ اگرچہ حضور کا نور ہے یہ مانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے نور سے پہلے تو حضور معاذ اللہ ظلمت ہے، معاملہ پھر خراب ہے۔ تو میاں ظلمت امکانی جہت میں ہی جب باری تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے تو نور محمد ہی تخلیق فرماتا ہے نا، ظلمت کا تصور تو ہے ہی نہیں، حالت انکار میں ہی باری تعالیٰ نور تخلیق فرماتا ہے۔ تو بشریت کے اعتبار سے تو ظلمت کا اطلاق ہونا تھا، لیکن ہزاروں سال پہلے باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے بلکہ قبل الاشیاء کے وجود سے پہلے نور محمد تو ظلمت کا تصور نہیں لگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نور کہنا یہ شرک ہے۔ اور جہاں پہ آخری بات کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت قطعی نہیں، کیونکہ قطعیات کا منکر کافر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا منکر کافر ہوتا ہے، کوئی بھی اسے کافر ہوتا ہے، کیونکہ قطعی دلیل کے واسطے کسی شے کے قطعی طور پہ ثبوت کے واسطے دلائل قطعی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن سارے کا تارا قطعی ثبوت تو ہے، قطعی دلالہ نہیں، ان میں سے چند آیتیں قرآن کی قطعی دلالہ بھی ہے جو اپنے معنی میں محکم ہے اور لا شبہۃ فیہ، اس میں غیر کا احتمال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اس بات جہاں پہ بھی مفسرین کرتے ہیں وہاں پہ احتمال موجود ہے۔ مثال کے طور پر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اگر علماء اس نور سے مراد نور محمدی لیتے ہیں تو علماء اہل سنت ہی اس نور سے مراد نور اور کتاب کے درمیان تفصیلی احتمال عقلی پایا گیا، جس کی وجہ سے جو قطعیت تھی وہ
علیہ وسلم کا فرمان قطعیت کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ بھی حدیث متواتر ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی حدیث بھی حدیث متواتر نہیں، کوئی ایک حدیث متواتر نہیں۔ چلو جن کے بارے میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ متواتر ہے، لیکن ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت والی ایک بھی نہیں جو حد تواتر تک ہو۔ پھر تیسرے درجے پہ جا کے تیسرا درجہ اجماع کا ہوتا ہے، اور اجماع کے واسطے بھی دو شرطیں ہیں اجماع کے قطعی ہونے کے واسطے بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اجماع سکوتی نہ ہو، اجماع سکوتی نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نقل متواتر اول درجہ سے لے کے انتہا تک اس کو ایک ایسی جماعت در جماعت وہ جماعت کے واسطے سے آپ تک پہنچے، اور جماعت بھی وہ کہ جس کے قذف کو عقل محال جائے۔ تو کوئی ایسا اہل علم نہیں ہے کہ جس کے پاس حضور کے زمانہ سے لے کے آج تک کوئی اجماع یا حدیث متواتر بنقل متواتر کوئی ایک نہیں۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت قطعی نہیں ہے۔ ہم گمراہ ضرور کہتے ہیں کیونکہ احادیثی خبر احاد میں اگرچہ آیا ہے، لیکن جو خبر احاد سے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں، اور ظنیات کو اگر کوئی بندہ ترک کر دے تو ہم اسے گمراہ کہتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آخری بات میں طالب علموں سے کرنے لگا ہوں، اور یہ استاد امام المحدثین استاد فضل سبحان قاضی صاحب کی فوائد میں سے یہ بات ہے۔ ہم استادوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سبق پڑھ کے فارغ ہوئے، تو استاد گرامی نے فرمایا بیٹا عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ حسن باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ استاد گرامی نے فرمایا کہ علم دین یہ افضل العبادات، نماز ہے نا اللہ تعالیٰ نے اگرچہ فرض کی ہے، لیکن نماز کی وجہ سے دین کی بقا نہیں۔ حج، زکوٰۃ، روزہ اگرچہ باری تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے دین کی بقا نہیں۔ دین کی بقا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا علماء کی وجہ سے۔ اگر علماء موجود نہ ہوتے تو جو صبح کی یونیورسٹی سے جو نور چلا تھا وہ ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے افضل العبادات دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہے، کیونکہ دین کی بقا اس لیے۔ تو آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، تو استاد گرامی نے ہمیں سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا بیٹا جب افضل العبادت کرے، عبادت ہوگی اللہ کی، تو بندہ علم دین پڑھے اور کوئی فاسد نیت رکھے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ جب عبادت نماز اللہ کی ہے تو جو افضل العبادت ہے وہ تو بطریقہ اولا اللہ کے واسطے ہے۔ تو اس واسطے اگر دین پڑھو تو اللہ کی رضا کے واسطے پڑھو اور خلوص نیت سے دین پڑھو، تاکہ جو ہمارے بزرگان دین جنہوں نے دین رسول اللہ کو اپنا خون جگر پیش کیا ہے، اپنی مال اولاد جان و مال ہر چیز پر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی ہے، تب جا کے ان کے خون جگر کی وجہ سے یہ دین سے ایمان و ایمان تک پہنچا ہے۔ کل کو یہی اہل سنت کی ذمہ داری ان بزرگوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے کندھوں پہ آ جائے گی۔ تو جب آپ کی فاسد نیت ہوگی تو پھر تو آپ کے دین پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور استاد گرامی فرماتے کہ کوئی بندہ دین پڑھے، دین کیا عزت نہیں دیتا، دین عزت بھی دیتا ہے، دین شہرت بھی دیتا ہے، دین مال و دولت بھی دیتا ہے۔ حضور فقیہ